کتنا مزہ آتا، کیا روحانیت ہے سحری افطاری میں۔ تو بھائی قدر کریں، جو وقت بچا ہوا ہے نا اس کو غنیمت سمجھیں۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد۔ سورہ کہف کی تلاوت کی گئی۔ سورہ کہف کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ہر جمعہ پڑھے گا اگر دجال بھی نکل آئے تو اسے کچھ نہیں ہوگا، اللہ دجال کے شر سے اس کی حفاظت فرمائے گا۔ سورہ کہف، کہف کہتے ہیں غار کو، پہاڑ کے ایک کھو۔ جب انسان پہاڑ کے چوٹی پہ چڑھتا ہے تو چھوٹا چھوٹا گھر بنا ہوتا ہے جس میں دشمن بھی چھپتے ہیں اور انسان بھی رات گزارتا ہے، تو کہف کہتے ہیں پہاڑ کو، پہاڑ کی ایک کھو، غار کو۔ کچھ یہودی آئے جانچنے کے لیے کہ اللہ کے نبی سچے ہیں یا نہیں، کیونکہ تورات میں تو ذکر تھا اصحاب کہف کے بارے میں، 3 ساتھی اور اس کے ساتھ کتا جو بھاگ کر اس غار میں چھپے تھے۔ تو یہودی آئے اور سوال کر رہے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ذرا اصحاب کہف کا قصہ تو سنائیے، کیا آپ جانتے ہیں وہ کون تھے؟ یہودی اکثر چال چلا کرتے تھے، حالانکہ وہ جانتے تھے کہ اللہ کے نبی برحق ہیں اور سچے نبی ہیں، دلائل سامنے آ چکے تھے، تورات میں جو ذکر اللہ نے کر دیا تھا وہ ساری چیزوں کو دیکھ چکے تھے کہ جناب محمد الرسول اللہ وہ شخص ہے جو اللہ کے آخری نبی ہیں، ماننے سے قاصر۔ تو آ کے کیا پوچھ رہے ہیں؟ پہلے تو ایک مرتبہ آ کے سورہ یوسف جو نزول ہوا یوسف علیہ السلام کے بارے میں بتائیے، مصر کیوں چلے گئے شام چھوڑ کر، فلسطین چھوڑ کر۔ اب آ کے پوچھ رہے ہیں ذرا پہاڑ والے ساتھیوں کا قصہ سنائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے حبیب ہیں، کیا اپنے حبیب کو غیروں کے سامنے کبھی رسوا کریں گے؟ اللہ نے کہا جبرائیل فوراً جاؤ اور اصحاب کہف کا قصہ میرے نبی کو سناؤ تاکہ ان سامنے جو پوچھنے آیا ہے، جو سوال اور کوسچن لے کر آیا اس کا منہ بند ہو جائے۔ اللہ کے نبی نے کہا بیٹھو اور سنو۔ 3 ساتھی تھے، 3 ساتھی، اور تینوں ایمان لا چکے تھے، اور دقیانوس بادشاہ تھا، انہوں نے کہا بتوں کی پوجا کرو، لیکن وہ وحدانیت پر قائم تھے، وہ بھاگ کر نکلے اور ایک پہاڑ میں چھپ گئے۔ کہاں چھپے؟ پہاڑ میں۔ اور وہاں اس کے ساتھ ایک کتا تھا، وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ، کتا ایسا تھا کہ دونوں پنجوں کو پھیلائے ایسے بیٹھا تھا۔ قرآن کہہ رہا ہے اگر کوئی جاتا تو خوف کے مارے، ڈر کے مارے بھاگ جاتا، ارے اتنا خطرناک انداز میں یہ کتا بیٹھا ہے۔ اب یہاں پہ ایک مسئلہ ہے کہ شوق سے کتا پالنا ناجائز ہے، لیکن انسان اگر جنگل میں ہو تو کتا رکھ سکتا ہے، دشمنوں سے حفاظت کرے گا۔ کتا وہ وفادار جانور ہے کہ پہلے دشمنوں کو مارے گا، کام آتا ہے۔ تو پہلے کے دور میں تو وہ توپ اور گولے بارود اور بندوقیں تو نہیں ہوا کرتی تھی، تو کتا پالا۔ شوقیہ پالنا جائز نہیں، شوق سے پالنا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کتا جو پالے گا شوق سے اس کے گھر میں رحمت کا فرشتہ نہیں آئے گا، اور 1 قیراط ثواب روزانہ اس کا ضائع ہوگا۔ کیا کہہ رہا ہے؟ جب وہ تینوں غار میں چھپے ہیں اور کتا گیٹ پر بیٹھا ہے تو اللہ تعالی نے کان پر تھپ تھپی دے کر سلا دیا۔ قرآن کہہ رہا ہے ہم نے کان پر تھپ تھپی دی اور تینوں کو سلا دیا، تینوں کو سلا دیا۔ اور سلانے کے بعد کیا کر دیا؟ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، ہم اس کی کروٹوں کو بدلتے رہتے تھے، کبھی دائیں کبھی بائیں، کبھی دائیں کبھی بائیں۔ میڈیکل سائنس اور ماہرین ڈاکٹر کہتا ہے کہ انسان اگر ایک پہلو پہ سوئے گا تو اس کا باڈی ناکارہ ہو جائے گا۔ اگر کوئی انسان تھوڑی دیر کے لیے یا 24 گھنٹے کے لیے ایک سائیڈ سوئے تو دیکھیں کہ اس کا ہڈی ٹوٹ جائے گا اور زخم بن جائے گا جس کی وجہ سے وہ مر جائے گا۔ لیکن سائنس قرآن یہ کتے کے بارے میں بھی کہہ رہا ہے کہ چونکہ کتا کو اللہ تعالیٰ نے ایسا بنایا ہے اور ایسا کھال دیا ہے کہ وہ سالوں سال اگر یوں بیٹھا رہے کچھ نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے کتے کو ویسے ہی بیٹھا دیا اور ان تینوں کو سلا دیا۔ اور کب تک سوئے ہیں؟ 309 سال تک۔ کب تک؟ 309 سال تک سوئے رہے۔
اب جب تینوں اٹھے ہیں، اچھا سورج کی روشنی گزر رہی ہے لیکن پھر بھی نیند میں خلل نہیں پڑ رہا ہے۔ اب جب تینوں اٹھے ہیں تو جیب میں کچھ سکہ تھا، لے کر بازار میں گئے اور بازار میں کہہ کہ دکھا رہے کہ بھائی کچھ سامان دے دو کھانے کے لیے۔ کیا دے دو؟ کچھ سامان دے دو کھانے کے لیے۔ وہ دیکھ کے حیران کہ یہ 300 سال پرانا سکہ اس آدمی کے پاس کیا کر رہا ہے؟ بھائی تمہارے پاس یہ سکہ کہاں سے آیا؟ یہ تو 300 سال پرانا سکہ ہے، اور وہ کہہ سو کے آیا ہوں، میرا پیسہ 300 سال پرانا کیسے ہو گیا؟ پھر تحقیق سے پتا چلا، ارے فلاں زمانے کا بادشاہ تھا جس کے ڈر سے پہاڑ میں ہم لوگ چھپے تھے، ایک اللہ کی عبادت کے لیے، شرک سے اجتناب کے لیے اور بچنے کے لیے بھاگے تھے۔ وہ اتنا لمبا عرصہ ہم نے سویا، 300 سال۔ محلے والے بازار والے جمع ہو گئے، کمال کا مخلوق ہے، 300 سال 309 سال تک صرف سوتے رہے۔ اس سے کیا پتا چلا کہ انسان کے دل میں اگر خیال آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیسے زندہ کرے گا، تو اللہ نے ایک چھوٹا سا نمونہ دکھایا کہ دیکھو اصحاب کہف والوں کو 309 سال تک ہم نے پہاڑ کے اندر ایک غار میں سلا کر رکھا اور پھر اٹھایا، تو کیا قیامت کے دن دوبارہ قبر سے نہیں اٹھاؤں؟ اسی طرح عزیر علیہ السلام نے کہا یا اللہ تو کیسے زندہ کرے گا؟ فوراً اللہ تعالیٰ نے موت دے دی، اور 100 سال کے بعد ان کو اٹھایا اور پوچھا کتنے دن کے بعد اٹھے ہو؟ کم لبست، کتنے دیر کے بعد اٹھے ہو؟ کہنے لگے یا اللہ یا تو آدھے دن یا اس سے کم۔ نہیں، 100 سال کے بعد اٹھ رہے ہو، 100 سال کے بعد۔ تو یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ قرآن بار بار کہہ رہا ہے کہ مرنا ہے اور تمہیں اٹھاؤں گا، اور ہم نے اسے زندہ کیا۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں یا اللہ تو کیسے زندہ کرے گا انسانوں کو، ذرا بتا تو صحیح۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا اے عیسیٰ، پرندہ کو پکڑو اور ذبح کرو اور پہاڑ کے کونوں پر رکھ دو، اور اس کے بوٹی بوٹی بنا کر تمام پہاڑوں کے کونا پر تم رکھ دو، اور تم دیکھو گے کہ جب میں اسے آواز دوں گا یا اتینا کا سایہ، وہ ایک ایک بوٹی اٹھے گا اور آ کر مل کر پھر سے ایک پرندہ بن جائے گا۔ اس لیے اللہ نے کہا الیس ذلک بقادر علی ان یحیی الموتى، جو اللہ تعالیٰ پہلی مرتبہ ایک گندے پانی سے، گندے نطفے سے، منی کے گندے قطرے سے تمہیں جب ماں کے پیٹ سے نکالا، کیا وہ اللہ اس بات پر قادر نہیں کہ تمہیں دوبارہ زندگی دے اور دوبارہ تمہیں قبر سے اٹھائے اور اس دن تمہارے اعمال کا حساب لے؟ بتاؤ دی ہوئی زندگی میں تم نے کیا کیا، میں نے جو امانت دی تھی اس دن تم نے کیا کیا؟ دوستو اس میں اصحاب کہف والے قصے میں ہمارے لیے پیغام ہے۔ جب وہ بادشاہ دقیانوس پکڑے ہیں شرک کرنے کے لیے، زبردستی مورتی پوجا کرو، لاؤ پکڑ کر دعا کر رہے ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا، یا اللہ تو ہدایت دے اور ایک راستہ دکھا جس پر میں چلوں اور اپنے ایمان کو بچاؤں، اور تو ہی بچا سکتا ہے اور کوئی مجھے سیدھا راستہ نہیں دکھا سکتا۔ جو بھی انسان شرک سے بچنے کے لیے ایسی دعائیں اللہ سے کرتا رہے گا، خدا کی قسم کیسا بھی گناہ گار ہو، اللہ تعالیٰ اس کی اس وحدانیت کی وجہ سے اسے معاف کرے گا اور اسے جنت اور اپنی رضا دونوں نصیب کرے گا۔ اس لیے اس واقعے سے یہ ہمیں ملتا ہے کہ تینوں ساتھی شرک سے، گناہ سے، دوسروں کی پوجا کی وجہ سے بھاگ کر ایک اللہ کی عبادت کے لیے پہاڑ میں چھپے ہیں۔ آج بھی اگر امت محمدیہ کا کوئی فرد ہر گناہ کر لے لیکن شرک سے بچتا رہے، ایک اللہ کے سامنے جھکے، کسی مزار پر نہ جائے، کسی باباؤں سے نہ مانگے، اور اپنی ارادے کو، اپنے ایمان کو، اپنی وحدانیت کو پہچان لے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ اگر بچا کر آئے گا تجھے معاف کر کے میں جنت اور اپنی رضا دونوں عطا کر دوں۔ اتنی بڑی بات، اس لیے ضرورت ہے اس بات کی کہ کوئی بھی گناہ ہو جائے توبہ تو کرتے ہی رہنا ہے، اور اس سے بڑھ کر ایمان کی حفاظت۔ کیسی بھی آزمائش آ جائے، پریشانی آ جائے، مصیبت آ جائے،
غیروں کے سامنے نہیں جانا ہے. یہ تعویذ سے کچھ نہیں ہوتا, یہ دعا سے کچھ نہیں ہوتا. ایک سجدے سے کام بنے گا, تنہائی کے ایک سجدے میں آنسو نکالنے سے کام بنے گا کہ یا اللہ تو مجھے پیدا کیا ہے تو تو ہی میرا نصیب لکھے گا, کوئی غیر کے سامنے میں کیا مانگو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جوتے کا تسمہ وہ پھیتا بھی اگر ٹوٹ جائے اللہ سے مانگنا. اے بیٹے انس, اللہ جب تک نہ چاہے تجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا, اور اے بیٹے انس یاد رکھنا پوری دنیا مل کر تمہیں آ جائے فائدہ پہنچانے, اور جب تک اللہ نہ چاہے تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا. شرک سے بچنے کی, ایمان کو مضبوط کرنے کی, کوئی بھی مسائل ہو اللہ کے سامنے گر گرانے کی, رونے کی. یہ آج ختم ہو جائے گا رحمت کا عشرہ, کل سے مغفرت کا عشرہ شروع, کل سے مغفرت کا عشرہ یعنی مغفرت کا وہ 10واں دن شروع ہو جائے گا. پھر آخر کا 21 رمضان سے چاند رات تک وہ جہنم سے آزادی کا عشرہ. کتنا اچھا آفر ملا ہوا ہے. راتوں کو اٹھیں, سحری سے پہلے اٹھیں, 2 سجدہ اللہ کو دیں اور آنسو بہایا روئیں کہ اللہ تو نے مجھے پیدا کیا ہے, نصیب بھی تو ہی اچھا کر دے اور حلال رزق عطا کر دے, اور دنیا میں جب تک رکھنا ایمان پر رکھ, اور جب دنیا سے بولانا ایمان پر بولانا اور ہدایت پر رکھنا. اس سے بڑھ کر کوئی دعا نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صرف ہدایت مانگتے رہنا. ہدایت پر جو بندہ دنیا سے چلا گیا بیڑا پار ہو جائے گا. قیامت کے دن دائیں ہاتھ میں اگر اس کا نام اعمال مل گیا بیڑا پار ہو جائے گا. اس کے علاوہ اگر بائیں ہاتھ میں گیا خسارہ والا ہو جائے گا, جہنم والا ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ اس سے منہ پھیر لیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو صحیح عمل کی توفیق دے.